اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ احباب کرام، ایک دفعہ محبت سے عبادت کی نیت سے بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 28 صفر 1442 ہجری بمطابق 16 اکتوبر بروز جمعہ سے یہ جو مبارک سلسلہ شروع ہوا تھا دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے سلسلے میں آج تقریباً 44 درس انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ ابتدا کے اندر آپ حضرات کے سامنے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا معاملہ بیان ہوا تھا۔ کعبے کو بنانے والے حضرت ابراہیم تھے اور کعبے کے پہلے متولی سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے، اور پھر حضرت کی نسل کے اندر نسل بعد نسل یہ کعبۃ اللہ کی تولیت چلتی رہی، لیکن بعد میں آگے چل کر حضرت اسماعیل کی نسل سے جب لوگوں نے ظلماً بنو خزاع والوں نے دیگر لوگوں نے جب کعبۃ اللہ کی تولیت کو چھین لیا تو پھر یکے بعد دیگر غاصبانہ طور پر کعبۃ اللہ پر قبضہ رہا، جس کے نتیجے میں کعبۃ اللہ کا جو اصلی مقصد تھا وہ فوت ہو گیا، اور آگے چل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سن 8 ہجری کے اندر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو اسی مقصد کے تحت آزاد کروا دیا جس مقصد کے تحت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا تھا۔ جب یہ فتح مکہ ہو جاتا ہے تو فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوتا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ سرکار کی مبارک زندگی کی جتنی بھی جنگی مہمیں ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ پہلی جنگ اسلام اور کفر کی جو لڑی گئی جس کو بدر کا نام دیا جاتا ہے، دوسری جنگ جو لڑی گئی اس کو احد کا نام دیا جاتا ہے۔ بدر کی لڑائی میں مسلمان کامیاب ہوتے ہیں، احد کی لڑائی کے اندر مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ عرب کے خلاف یا اسلام کے مقابلے میں کفر کے خلاف یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے، اور آخری جنگ جو عرب کے خلاف ہے وہ جنگ حنین ہے۔ تو غزوہ بدر کی ابتدا کے اندر فتح اور اس کے بعد احد، یہ احد کوئی الگ سے لڑائی نہیں تھی بلکہ اسی بدر کا تتمہ یا تکملہ تھا۔ ابتدا میں اللہ نے فتح سے دوچار کیا، پھر اللہ نے شکست سے دوچار کیا۔ حنین جو آخری لڑائی لڑی گئی ہے اس کے اندر بھی 2 حصے ہیں، ابتدا کے اندر شکست ہے اور پھر آگے چل کر اللہ نے فتح سے ہمکنار فرمایا۔ تو گویا کہ وہ جنگیں جو کفر کے خلاف لڑی گئیں ان کی ابتدا بھی بدر کے اندر فتح سے ہوئی، اور ان جنگوں کی انتہا بھی حنین کے دوسرے حصے کے اندر جا کر یہ فتح سے ہوتی ہے۔ چنانچہ فتح مکہ ہو گیا تو صرف یہ چند لوگ تھے، حوازن والے، ثقیف والے، مزر والے، جشم والے، یہ جتنے بھی خطرناک لوگ تھے یہ صرف چند تھے، لیکن حنین کے اندر جب ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اب پوری کی پوری دنیا کے اندر اسلام جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے، اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے سرنگیں ہو جاتے ہیں۔ یہ یقینی نہیں ہے کہ سارے مسلمان ہو گئے تھے، جو مسلمان ہو گئے وہ مسلمان ہو گئے، اور جو مسلمان نہ ہوئے انہوں نے مسلمانوں کے ماتحت رہ کر اپنی زندگی گزارنے کا عہد کیا، جس کو کہا جاتا ہے انہوں نے جزیہ دینا قبول کر دیا کہ ہم سالانہ طور پر مسلمانوں کو ٹیکس دیں گے اور مسلمان ہمارے بڑے ہوں گے، ان کے بنائے ہوئے قوانین ہم پر لاگو ہوں گے۔ چنانچہ اس انداز سے فاتحانہ طور پر سن 8 ہجری کے بالکل آخر میں ذی قعدہ کے مہینے میں سرکار مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں۔ اب جب سرکار تشریف لائے تو یہ 9 ہجری کی ابتدا ہوتی ہے، تو 9 ہجری کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابتدا کے اندر چھوٹے چھوٹے لشکر روانہ فرمائے، چونکہ بڑی کوئی مہم تو باقی تھی نہیں۔ اس بنیاد پر سرکار کو پتہ چلتا کہ 2-4 آدمی وہاں پر ہیں، وہاں تک دعوت نہیں پہنچی، سرکار وہاں روانہ کر دیتے، دوسری جگہ روانہ کر دیتے۔ ان چھوٹے چھوٹے لشکروں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 20, 30, 50, 40 کے لگ بھگ حضرات صحابہ کرام کو روانہ کرتے۔ ان صحابہ کرام کا لشکر جب جاتا اگلے قبیلے والوں کو جا کر دعوت دیتا، جو مان لیتے فبیہا، نہیں مانتے تھے تو سرکار سے معلوم کر کے
اس کے بعد ان سے قتل و قتال ہوتا تھا۔ چنانچہ اسی دوران یعنی کہ اپنا سن 9 ہجری کے اندر سرکار نے ایک سریہ یعنی چھوٹا لشکر روانہ کیا، تو وہاں سے جو گرفتار ہو کر قیدی آئے اس میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی، صفانہ جس کا نام تھا، اور حاتم طائی کے جو بیٹے تھے عدی ابن حاتم، وہ بھاگ گئے تھے اور شام کے اندر چلے گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے پاس سے گزرے تو حاتم طائی کی بیٹی نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور پھر اپنا تعارف کروایا۔ سرکار نے بلا معاوضہ نہ صرف ان کو چھوڑ دیا بلکہ ان کو کہا کہ آپ اطمینان سے رہیں، کوئی قابل اطمینان انسان مل جائے میں آپ کو آپ کے بھائی کے پاس پہنچا دوں گا۔ چنانچہ وہ سرکار کے لب و لہجے اور اخلاق سے اتنی متاثر ہوتی ہیں کہ وہ وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ واپس جب شام جاتی ہیں اپنے بھائی سے بھی جا کر کہتی ہیں کہ میں ایسی مبارک ہستی کے پاس سے آئی ہوں، اگر وہ نبی ہیں تو کامیابی انہی کے پیچھے چلنے میں ہے، اور اگر وہ نبی نہیں بھی ہیں تو بادشاہ ہیں تو تب بھی بادشاہ کا قرب ہمیں مل جائے گا۔ چنانچہ شام سے حاتم طائی کے بیٹے بھی آ جاتے ہیں اور وہ بھی سرکار کی دربار میں آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس پورے کے سال کے اندر جو ہے ایک بڑا غزوہ ہوا ہے جس کو غزوہ تبوک کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب یعنی جمادی الاخری تک چھوٹے چھوٹے سرایا جو ہے سرکار نے دائیں بائیں اپنا بھجوائے، اور مدینہ منورہ کے اندر سرکار کا اپنا قیام رہا۔ اللہ کی شان، رجب کا مہینہ آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اطلاعات ملی۔ اطلاع کیا ملی کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد سرکار نے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا تھا، یہودیوں سے مدینہ خالی کروا دیا گیا، لیکن مدینہ کے اندر عیسائی بھی رہا کرتے تھے، تو جو عیسائی مدینہ میں رہتے تھے وہ عرب نصارہ کہلاتے تھے، وہ بھی وہاں سے چلے گئے تھے۔ جب وہ وہاں سے چلے گئے تھے، اب جب سرکار مکہ کو فتح کر کے آئے تو 2 مہینے 16 دن تک سرکار مدینہ میں موجود نہیں تھے۔ ان ظالموں نے جو عیسائی تھے یعنی کہ عرب کے، انہوں نے ہرقل روم جو روم کا بادشاہ تھا اس کو خط لکھا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو ان پر کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے وہ سارے بھوک اور افلاس کی وجہ سے موت کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں، یہ بہترین وقت ہے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا، چلو حملہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہرقل روم کو جب اس بات کا پتہ چلا، اس نے فوراً لشکر تیار کیا اور 40,000 رومیوں کا لشکر مکمل ساز و سامان سمیت مدینہ پر حملے کے لیے روانہ کر دیا، اور باقاعدہ اس لشکر کے لوگوں کو 1 سال کی پیشگی تنخواہ بھی دے دی تاکہ تمہارے لیے پریشانی نہ ہو۔ اللہ کی شان، سرکار مدینہ میں ہیں اور یہ معاملات ہو رہے شام کے اندر، سرکار کو اطلاع نہیں دی۔ مدینہ منورہ کے اندر شام کے نبتی جو مطلب یعنی کہ یہودی وغیرہ تھے، یہ اپنا زیتون کا تیل بیچنے کے لیے آتے تھے، ان میں سے ایک بندہ آیا ہوا تھا، اس نے سرکار کو اطلاع دی کہ سرکار ہرقل روم آپ کے خلاف 40,000 بندوں کا ایک بڑا جتھا لے کر آ رہا ہے، اور وہ شام سے نکل کر مقام بلقا تک اس کا مقدمۃ الجیش پہنچ چکا ہے۔ سرکار کو پتہ چلا تو یہ رجب کا مہینہ تھا اور جمعرات کا دن تھا۔ سرکار نے فوراً صحابہ سے کہا کہ بھائی تیاری کرو، اور سرکار نے صحابہ سے یہ کہا کہ بھائی تیاری بھی کرنی ہے، لیکن اب تیاری کا معاملہ یہ تھا کہ عام طور پر سرکار کی عادت یہ تھی، حضور بتلاتے نہیں تھے کہ کہاں جانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ چونکہ معاملہ یہ تھا کہ سفر لمبا تھا، موسم گرمی کا تھا، لو چل رہی تھی، اور فقر و فاقہ قحط زدگی کا معاملہ تھا، اس بنیاد پر سرکار نے جگہ بھی بتا دی، اور ساتھ میں سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ جلدی ہم نے جانا ہے تاکہ دشمن کو اس کی سرحد پر ہی روک لیا جائے، وگرنہ اگر وہ 40,000 کا مجمع لے کر ہمارے اوپر آ کر دھاوا بول دیتا ہے تو پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے اور روکنا مشکل ہو جائے گا۔ تو شام کی جو سرحد تھی اس کا نام تھا تبوک، اس بنیاد پر اس غزوے کا نام غزوہ تبوک پڑ گیا۔ سرکار نے اعلان کیا خیرات صحابہ کرام کو، تو 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ کتنا؟ اب معاملہ افراد کا تو نہیں تھا، افرادی قوت تو تھی مسلمانوں کے پاس، لیکن معاملہ یہ تھا کہ مدینہ سے شام تک کا سفر، اب پیدل کا سفر تھا، اس پیدل کے سفر کے اخراجات بھی تو چاہیے۔ اخراجات کے اعتبار سے چونکہ سال کا اینڈ تھا، رجب کا مہینہ تھا، اب فصلیں ساری کی ساری تیار تھیں، اب یہ فصلیں کٹیں گی تو کچھ آئے گا، اب بالکل آخر تھی، گرمی کا معاملہ بھی بہت زیادہ تھا،
سرکار نے چندے کی اپیل کی. حضرات صحابہ کرام میں سے ہر صحابی رسول نے اپنی طاقت کے مطابق لا کر دینا شروع کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 4000 درہم لا کر دیے. کتنا دیا؟ 4000 درہم لا کر دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ گھر پر کیا چھوڑا گھر والوں کے لیے؟ پر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. اسی کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چھڈی سوئی بھی نہ جس کار دے اندر اشارے دیاں کیا باتاں نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وہ موقع تھا کہ جب انہوں نے باقاعدہ دیواروں پر ہاتھ گھمائے تھے کہ کوئی سوئی وغیرہ بھی اگر گھر پر موجود ہو اس کو بھی لا کر حاضر خدمت کیا جائے. ابو بکر صدیق کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کر آتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 اوقیہ چاندی لے کر آتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور صحابی رسول تھے, انہوں نے 70 وسق کھجوریں لا کر جمع کروا دی. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے لدے ہوئے اور 1000 نقد دینار لا کر پیش کیے. سرکار ان اشرفیوں کو الٹتے بلٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ یہ لشکر کی یہ کیفیت تھی. ساز و سامان اس طرح اکٹھا ہوا, لیکن اتنا کچھ دینے کے باوجود 30,000 بندوں کا جو نظم چلانے والا معاملہ ہے وہ پورا نہیں ہو رہا تھا. اللہ کی شان یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے باقاعدہ مزدوریاں کی اور باقاعدہ مزدوریوں کے بد میں جو اجرت ملی وہ بھی لا کر جمع کر دی, لیکن پھر بھی پورا نہیں ہوا. پھر کچھ صحابہ کرام آتے ہیں سرکار کے بعد کہ حضور اگر سواریوں کا انتظام ہو جائے تو ہمیں اس سعادت سے محروم نہ رکھا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں, تو قرآن کہتا ہے وہ صحابہ اس جواب کو سن کر روتی آنکھوں کے ساتھ بہاتے آنسوؤں کو بہاتے ہوئے واپس گئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے پاس سواری نہیں ہے. خیر جو ہوا جتنا ہوا 30,000 کا مجمع لے کر سرکار مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں. جو ہی مدینہ منورہ سے نکلنا تھا آگے قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں آتی تھی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان لوگوں پر خدا کی پکڑ اور خدا کا قہر نازل ہوا تھا. اس بستی میں پہنچنا تھا کہ سرکار نے فوراً فرمایا فوراً یہاں سے نکلو, فوراً یہاں سے نکلو, اور ان کے کوہوں کا پانی استعمال مت کرنا. اور خود سرکار کی یہ حالت تھی کہ باقاعدہ اپنی گردن کو جھکایا اور اپنے کپڑے کو سر کے اوپر ڈال کر فوراً نکلنے کا حکم دیا. 30,000 کا لشکر ہے, ظاہر ہے اس میں سے کسی نے پانی لیا بھی ہوگا, کسی نے آٹا بھی گوندا ہوگا. اس بنیاد پر سرکار نے فرمایا اگر کسی نے بے خبری کے اندر یہاں کا پانی لے لیا ہے یا آٹا وغیرہ گوند لیا ہے وہ آٹا اٹھا کر اونٹوں کو کھلا دو, انسانوں کے مزاج کے مطابق نہیں, اور فوراً گردن جھکا کر گزرو. آگے چل کر قوم سمود کی بستی کے اندر جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی جس کنویں پر وہ پانی پیتی تھی اس کنویں پر سے پانی پینے کی سرکار نے اجازت دے دی اور خود پھر یہاں سے لے کر آگے تشریف لے گئے. آگے چل کر مقام حجر آتا ہے, اس کے اندر سرکار نے پڑاؤ ڈالا. سنیے گا بڑے غور سے, سرکار نے پڑاؤ ڈالا اور سرکار نے مجمع عام کے اندر اعلان کیا بھائی کوئی بھی بندہ تنہا باہر نہ نکلے, کوئی بھی بندہ تنہا باہر نہ نکلے. 2 بندے تنہا نکل گئے, ایک بندہ باہر نکلا اس کا دم گھٹ گیا, مرنے کے قریب تھا, اس کو لایا گیا, سرکار نے دم کیا, وہ ٹھیک ہو گیا. دوسرا بندہ جو تنہا باہر نکلا وہاں سے ہوا چلی اور ہوا نے اس کو اٹھا کر قبیلے طے کے اندر جا کر پھینک دیا, اور 1 مہینے سے زیادہ کی مدت کے بعد وہ بندہ دوبارہ مدینہ واپس پہنچتا ہے. اللہ کے نبی کی بات کیسی پوری ہوتی ہے. یہاں سے پھر قافلہ رواں ہوا, آگے چل کر 30,000 بندوں کے لیے پانی پورا کرنا یہ بھی تو بڑا مشکل ہے. پانی ختم ہو گیا, سرکار نے دعا فرمائی, اللہ نے یکدم بارش برسا دی اور سارے قافلوں والوں کے لیے پانی پورا ہو جاتا ہے. پھر آگے چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے تو سرکار نے فرمایا کہ بھئی کل انشاءاللہ چاشت کے وقت میں ہم تبوک کے میدان میں پہنچیں گے. تبوک کا جو چشمہ ہے اس چشمے پر اگر کوئی مجھ سے پہلے پہنچ جائے تو پانی مت لینا جب تک میں نہ آ جاؤں. چنانچہ صحابہ تھے, وہ کیسے لے سکتے تھے. تبوک کے چشمے پر پہنچے, اس کے چشمے کو دیکھا, اس میں پانی بالکل ایسا تھا قطرہ قطرہ جیسے ہوتا ہے نا, مطلب خالی زمین خشک تھی. باقاعدہ صحابہ کرام نے ٹٹول کر اور اس کو دبا دبا کر تھوڑا سا پانی, مطلب کتنا پانی ہوگا, 1 چلو جتنا پانی لیا. سرکار نے پانی منگوایا, سرکار نے منہ دھویا, اپنا کلی کی منہ دھویا اور اس پانی کو برتن کے اندر رکھا اور اٹھا کر چشمے کے اندر جو ہی انڈیلا فوراً وہ فوارے کی طرح ابلنا شروع ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے کہے معاذ اگر تو زندہ رہا تو دیکھے گا ایک وقت آئے گا کہ یہاں پر باقاعدہ ہریالی ہوگی اور باغات وغیرہ بھی ہوں گے. چنانچہ سرکار 30,000 کا لشکر لے کر
تبوک کے میدان میں جا کر پہنچ گئے۔ 20 دن سرکار نے انتظار کیا پر کافر کوئی بھی مقابلے پر نہیں آیا۔ 20 دن انتظار کیا، اور رومی ظاہر سی بات ہے، مسلمانوں کا تو نام ہی کافی تھا اس زمانے کے اندر، وہ سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں۔ اب سرکار نے یہاں پر 20 دن انتظار بھی کیا لیکن وقت کو ضائع نہیں کیا، چنانچہ یہیں سے سرکار نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 420 بندوں کے ساتھ روانہ کیا۔ عقیدر نامی ایک حاکم تھا جس کو ہرقل روم نے دومت الجندل کا امیر بنایا ہوا تھا، یہ بڑا آدمی تھا۔ سرکار نے بھجوایا یہاں سے لشکر، حضرت خالد ابن ولید کو کہا کہ خالد تم جاؤ گے، اس کو شکار کرتا ہوا پاؤ گے، جب وہ تمہارے قابو میں آ جائے قتل مت کرنا بلکہ اس کو زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لانا، لیکن اگر وہ نہ مانے تو پھر تم اس کو قتل کر دینا۔ 420 بندوں کی جماعت لے کر خالد ابن ولید روانہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی گئے تو وہ جو عقیدر نامی وہ تھا، سردار تھا، یہ جو بڑا تھا، وہ اپنی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا اپنی بیگم کے ساتھ گانے سن رہا تھا۔ گرمی کا موسم تھا، چاندنی رات تھی اور ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ اتنے میں اس نے اوپر سے دیکھا ایک نیل گائے باقاعدہ آ کر اس کے قلعے کی دیوار کے ساتھ ٹکرے مار رہی ہے اور کبھی خارج کر رہی ہے۔ تو یہ شکاری آدمی تھا، اس کے منہ میں پانی آ گیا، اپنے چند رشتہ داروں کے ساتھ یہ نیچے اترتا ہے اور اس کے بعد نیل گائے کو شکار کرتا ہے۔ آگے خالد ابن ولید کھڑے ہوتے ہیں۔ خالد ابن ولید کے سامنے یہ آیا، اس کا بھائی آیا، اس نے مقابلہ کیا، حسان اس کا نام تھا، وہ مارا جاتا ہے۔ خالد ابن ولید نے کہا کہ عقیدر اگر تم زندگی چاہتے ہو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، میں تمہیں سرکار کے پاس لے جاتا ہوں۔ چنانچہ عقیدر مان گیا، ان کو گرفتار کر کے سرکار کے پاس لایا گیا۔ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن جان بخشی کے لیے 2000 اونٹ، 800 گھوڑے، 400 زرے اور 400 نیزے دے کر سرکار سے صلح صفائی کر لی۔ چنانچہ 20 دن کے قیام کے بعد سرکار واپس عزت اور احترام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو مدینہ منورہ سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے آوان۔ آوان کے علاقے میں سرکار پہنچے تو 2 صحابی مالک ابن دخشم اور مان ابن عدی کو روانہ کیا۔ منافقین نے ایک مسجد بنائی ہوئی تھی جس کا قرآن کے 10ویں سپارے میں ذکر ہے۔ اس مسجد کے اندر باقاعدہ منصوبے کے تحت سرکار کے خلاف، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مشاورت ہوتی تھی۔ جب سرکار جا رہے تھے تو ان منافقین نے کہا سرکار اگر آپ مہربانی کریں، ہم نے مسجد بنائی ہے معذوروں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، اگر آپ کے قدم مبارک پڑ جائیں گے تو مسجد متبرک بن جائے گی۔ سرکار نے فرمایا ابھی تو میں تبوک کے سفر پر جا رہا ہوں، واپسی پر دیکھا جائے گا۔ چنانچہ سرکار واپس آئے، مسجد سامنے تھی، سرکار نے مالک ابن دخشم اور مان ابن عدی کو روانہ کیا، جاؤ اور اس مسجد کو توڑ کر آ جاؤ۔ یہ منافقین کی مسجد تھی جو اسلام کے خلاف بنائی گئی، اور وہ گھر جس کے اندر بیٹھ کر سرکار کے خلاف مشاورت ہوتی تھی، سویلم یہودی ایک بندہ تھا، اس کا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس گھر کو بھی جلا دو۔ چنانچہ شان و شوکت کے 30,000 کے لشکر کے ساتھ جب سرکار اب کے مدینہ میں داخل ہوئے تو وہی وہ پہلے والا منظر تھا جب سرکار مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ لیکن اس مرتبہ تو بعض خواتین بھی، یعنی بالغ لڑکیاں بھی سرکار کے استقبال کے لیے باہر آ جاتی ہیں اور طلع البدر علینا وغیرہ کے جو اشعار ہیں وہ گاتی ہوئی سرکار کے پاس آتی ہیں۔ اس طریقے سے سرکار عزت اور احترام کے ساتھ واپس مسجد نبوی کے اندر پہنچ جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کی شان، اس غزوہ تبوک کے اندر منافقین کا نفاق کھل کے آ گیا، چونکہ معاملہ تھا گرمی کا، سفر تھا لمبا، اور ادھر سے ان کی کاشت وغیرہ جو فصل تھی وہ پکنے کے لیے تیار تھی۔ خود بھی منافق نہیں گئے اور لوگوں کو بھی منع کرتے تھے، لا تنفروا فی الحر، گرمی میں باہر مت نکلو۔ ایک منافق بدبخت کہنے لگا کہ جانے مانے کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن ذرا میں ہوں عاشق مزاج سا، رومیوں کے ساتھ لڑائی ہوگی، ان کی جو پریاں ہیں نا پریاں، ان کو دیکھ کر کہیں میرا ایمان نہ ڈگمگا جائے، میں اس بنیاد پر نہیں جاتا۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ تھے منافقین۔ لیکن جو مخلص حضرات تھے ان میں سے بھی کچھ حضرات نفاق کی وجہ سے نہیں، اپنی طبعی مجبوریوں کی وجہ سے پیچھے کچھ رہ گئے تھے، جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ ان کا اونٹ تھا کمزور، لاغر، دبلا پتلا۔ انہوں نے سوچا کہ سرکار کو جانے دے، میں 4 دن اس کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، یہ تھوڑا سا چلنے کے قابل ہو جائے میں پیچھے سے پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اللہ کی شان 4 دن کے بعد بھی اونٹ مریل کا مریل رہا۔ انہوں نے اپنا سامان اپنے کندھے پر لادا اور یہ تبوک کے میدان کے اندر پہنچ گئے۔ دور سے سرکار نے جب دیکھا کہ دھول اڑتی ہوئی
کوئی آ رہا ہے، سرکار نے فرمایا اللہ کرے ابو ذر ہو، دیکھا تو ابو ذر ہی تھا، سرکار نے فرمایا اللہ رحم فرمایا ابو ذر تجھ پر، تو اکیلا ہی رہے گا، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی تو دنیا سے جائے گا۔ چنانچہ سرکار کے فرمان کے مطابق یہ ساری زندگی اکیلے رہے۔ حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں ان کو باقاعدہ مدینہ سے باہر مقام ربضہ کی طرف منتقل کیا، وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ عبداللہ ابن مسعود اللہ کی شان کہیں سے واپس آئے اور انہوں نے آ کر کچھ حضرات کے ساتھ مل کر ان کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ ابو خیثمہ نامی صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں صرف گرمی کی وجہ سے میں نہیں گیا، تو گرمی کی وجہ سے میں نہ جا سکا، لیکن اللہ کی شان سرکار چلے گئے۔ میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا، تو بیگم نے کھانا لے کر آئی، تو گرمی کی وجہ سے کمرے میں چھڑکاؤ کیا پانی کا تاکہ ٹھنڈک تھوڑی سی محسوس ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس ٹھنڈک کے اندر بیٹھ کر جو ہی میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، یکدم میرے دل میں بات آئی کہ سرکار تو وہاں پر گرمی کی لو کو برداشت کر رہے ہوں گے اور میں ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھاؤں، یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ کہنا تھا۔ اور میں فوراً اٹھ کر تبوک کے میدان کے اندر پہنچ گیا۔ سرکار نے دیکھا، میرے اپنی ساری بات بتائی، سرکار نے میرے لیے دعائیں مغفرت کر دی۔ یہ تو وہ تھے جو قابل مطلب جو عذر والے جو حضرات تھے، منافقین بھی آئے اور جھوٹی موٹی باتیں کرنے لگے، سرکار نے ان کے ظاہر پر عمل کر کے سرکار نے ان کو چھوڑ دیا۔ البتہ 3 حضرات صحابہ کرام تھے کہ جن کے متعلق قرآن میں بھی آیا، بڑے درجے کے صحابی تھے، ان کو عذر کوئی نہیں تھا، مطلب یعنی کہ نہ تو طبعاً کچھ عذر تھا نہ کچھ، بس صرف یہ سوچا کہ یار ہمارے پاس سواریاں مضبوط ہیں، سرکار نکل جائیں ہم پیچھے سے پہنچ جائیں گے۔ ان میں کعب بن مالک تھے اور ہلال ابن امیہ تھے اور مرارہ بن ربیع تھے، یہ 3 حضرات تھے۔ کعب بن مالک خود اپنا واقعہ سناتے ہیں، سرکار روانہ ہوا، میں نے کہا میں کل پہنچ جاؤں گا، کل آ گئی، پرسوں چلا جاؤں گا، کرتے 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 یہاں تک کہ وہ دن آ گیا کہ سرکار کی واپسی ہو گئی۔ مجھے مدینہ کے اندر رہتے بڑی شرم آتی تھی۔ شرم آنے کی وجہ یہ کہ مدینہ میں سوائے معذور کے اور منافق کے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب جب سرکار آئے تو لوگ جوک در جوک آتے رہے منافقین اور اپنا عذر بیان کرتے رہے، سرکار ان کے ظاہر حال پر ان کو معاف کرتے رہے۔ لیکن میں نے یہ سوچا اگر میں سرکار کے سامنے جا کر جھوٹ بولوں گا، اللہ تو وحی کے ذریعے سے مطلع کر دے گا، چنانچہ میں نے تہیہ کیا کہ میں سچ بولوں گا۔ جو ہی حضرت تشریف لائے، میں نے مسجد میں جا کر ملاقات کی، السلام علیکم، سرکار نے منہ پھیر لیا، سرکار نے منہ پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے گیا، دوبارہ سلام کیا کہ سرکار اعراض کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ تبوک پر آپ کیوں نہیں گئے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں کسی دنیاوی بادشاہ کے سامنے بیٹھتا تو میں جھوٹ بول کر اس کو راضی کر سکتا تھا، لیکن آپ کا معاملہ یہ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں جھوٹ بول کر اگر آپ کو راضی کر بھی لوں گا، اللہ وحی کے ذریعے سے آپ کو مطلع کر دے گا۔ میں نے یہ سوچا کہ میں سچ بات کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضور نے فرمایا سچ بتائیے۔ فرمایا حضور کوئی عذر نہیں تھا، کسی اعتبار سے کوئی بھی تنگی نہیں تھی، بس صرف آج کل کے چکر میں رہ گیا۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ مسلمانوں کو کہا گیا ان سے بول چال بند کر دی جائے۔ مسلمانوں کو کہا گیا ان 3 بندوں سے، چونکہ یہ منافق نہیں تھے نا، ان کے ایمان پر اللہ اور اس کے رسول کو اعتماد تھا، اس بنیاد پر کہا گیا ان تینوں سے بول چال بند کر دی جائے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جو دیگر 2 بندے تھے، مطلب ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ دونوں بڑی عمر کے تھے، اس بنیاد پر یہ گھر رہتے تھے، میں جوان آدمی تھا، تو اس بنیاد پر میں مسجد میں آتا تھا، میں سرکار کے قریب آ کر کھڑا ہوتا تھا، نماز کے اندر سلام کے اندر میں سرکار کے منہ کو دیکھتا رہتا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو چہرہ مبارک تو نہیں کرتے تھے، البتہ کن آنکھوں سے مجھے دیکھا کرتے تھے۔ اب یہ دن پہ دن گزر رہے ہیں، ہمارے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، اور اس دوران ہمیں یہ ٹینشن کھائی جا رہی تھی، اللہ نہ کرے اگر ان دنوں میں ہم مر گئے، سرکار ہمارا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ چنانچہ پریشانی پہ پریشانی ہے، 10 دن 20 دن، یہاں تک کہ کچھ دن کے بعد سرکار کی طرف سے حکم آیا ان تینوں سے کہہ دیں کہ بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں۔ یہ دوسری قربانی آ گئی، اب بیویاں بھی الگ ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں جوان آدمی تھا، باقی 2 بوڑھے تھے، ان دونوں بوڑھوں کی بیویوں نے کہا کہ سرکار یہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کو خدمت گار کی ضرورت ہے۔ سرکار نے فرمایا خبردار قریب نہ آئیں تمہارے، چنانچہ بیویاں ہیں پر فقط خدمتگار کے طور پر، قربت کا ان کو وہ بھی حکم نہیں تھا۔ کعب بن مالک سے بھی کہا کہ آپ بھی اجازت لینے کا، نہیں میں کیسے اجازت لے لوں، ممکن ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے منع کر دیا تو پھر کیا بنے گا۔ چنانچہ کرتے کرتے فرماتے ہیں اس معاملے کو 50 دن پورے ہو گئے، اور ہمارے لیے اتنی زیادہ پریشانی، یکدم 50ویں دن کیا ہوا، ایک صاحب کو دیکھا کہ جبل صلعہ پر
وہ مبارکباد کا پیغام دینے کے لیے زور سے آواز ماری، ابشر یا مالک، ابشر یا مالک۔ اب فرماتے ہیں جیسے میں نے آواز سنی تو فوراً میں نے اپنے کپڑے اتار کر جو پہنے ہوئے تھے وہ پیغام لانے والے کو تحفۃً دیے اور مسجد کے اندر میں فوراً چلا گیا۔ مسجد نبی میں گیا تو طلحہ بن عبید اللہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور آ کر مجھے چمٹ گئے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات مبارکہ سنائیں اور ساتھ میں فرمایا، اے کعب مبارک ہو، آج کا دن اس دن سے بھی زیادہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے جس دن تمہیں تمہاری ماں نے جنا تھا، کہ آج کے دن تمہارے ایمان پر اللہ گواہ بنا اور اللہ نے تمہاری توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا۔ چنانچہ آیات کریمہ نازل ہو گئی، لقد تاب اللہ علی النبی، لقد تاب اللہ توبۃً والی جو آیات ہیں وہ نازل ہو گئی۔ اس پر کعب ابن مالک نے کہا، سرکار مجھے اگر یہ مقام ملا ہے تو فقط جھوٹ سے بچنے اور سچ کو اپنانے کی وجہ سے ہے، اب مجھے بتلائیے میں کیا کروں؟ کل مال خیرات کرو؟ حضور نے فرمایا نہیں، کل مت کرو۔ چنانچہ فرمایا کہ جو خیبر کا میرا حصہ ہے وہ میں رکھ لیتا ہوں، باقی سارا کا سارا مال سرکار کے سامنے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا گیا۔ یہی 9 ہجرت کا معاملہ ہے۔ سرکار نے ذی القعدہ کے مہینے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 مسلمانوں کے ساتھ حج کے لیے روانہ فرمایا۔ ذی القعدہ کے مہینے میں 70 پتہ نہیں 30 سے یا 20 میرا خیال ہے اونٹ بھی روانہ کیے۔ ابو بکر صدیق کو امیر بنا کر بھجوانے کا مقصد کیا تھا کہ اس زمانے میں مہینے آگے پیچھے کر دیے گئے تھے۔ ابو بکر صدیق جائیں گے، لوگوں کو مسائل بتلائیں گے اور مہینوں کی جو تعداد ہے اس کو صحیح کروائیں گے کہ محرم کے بعد سفر ہے اور محرم سے پہلے ذی الحج ہے، جو آگے پیچھے والی چینجنگ ہے تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ جب یہ یہاں سے نکلتے ہیں اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن میں خیال آیا، ابو بکر کو بھجوانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جا کر لوگوں کو حج سکھلانا ہے اور سورہ برات کے اندر جو 40 آیات آئی ہیں وہ سنانی ہے۔ ان کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر عہد کا اور عہد کو توڑنے کے مسائل تھے، کہ اس کے اندر یہ بھی تھا کہ اگلے سال کوئی کافر یا مشرک حج نہیں کر سکے گا، ننگا ہو کر طواف نہیں کر سکے گا، جس کا اللہ کے نبی سے عہد ہے عہد پورا کیا جائے گا، جس سے اللہ کے نبی سے کوئی معاہدہ نہیں ہے تو یوم النحر یعنی 12 ذی الحج کے بعد 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر مسلمان ہو گئے جی بسم اللہ ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ یہ پیغام دے کر بھجوایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پیچھے سے سرکار کے ذہن میں خیال آیا کہ عام طور پر قریش کے لوگ وہ اپنا اعلان اسی کا مانتے ہیں کہ جو خاندان کا ہو، تو بہتر یہ ہوگا ابو بکر کے ساتھ علی کو بھجوایا جائے تاکہ یہ جو معاہدے والا معاملہ ہے یہ علی کھڑے ہو کر بیان کریں۔ حضرت علی کو اپنی اونٹنی عاصبہ پر سوار کروا کر بھجوایا گیا۔ ابو بکر صدیق مقام ذوالحلیفہ میں تھے، پیچھے سے دیکھا سرکار کی اونٹنی آ رہی ہے، فوراً رک گئے۔ حضرت علی سے ملاقات ہوئی، کہا کہ آپ امیر بن کر آئے، مامور کا نہیں، امیر آپ رہیں گے، میرا کام ہے فقط اعلان کرنا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے جب حضرت علی حضور کی اونٹنی پر آئے، ابو بکر صدیق فوراً وہاں سے مدینہ چلے گئے، حضور میرے بعد کیا میرے متعلق کوئی حکم تو نہیں آ گیا؟ سرکار نے فرمایا نہیں، بے غم رہو، آپ تو میرے یار ہیں، غار سور کے یار ہیں، آپ حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ صرف میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ معاہدہ چونکہ میرے ساتھ ہے تو میرے خاندان کا کوئی بندہ جائے اور وہاں پر جا کر اعلان کرے۔ چنانچہ یہاں سے روانہ ہوئے۔ ابو بکر صدیق نے لوگوں کو حج کروایا، پڑھوایا، خطبے دیے، اور مقام جمرہ پر حضرت علی نے لوگوں کو یہ باتیں بتلائیں کہ جن کا عہد ہے ان کے ساتھ یہ ہوگا، جن کا نہیں ہے ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہی وہ مبارک سال ہے جس میں بدبخت رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بھی مرتا ہے۔ یہی وہ سال ہے جس میں سود کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے، اور اگلے سال 10 ہجری کے اندر سرکار باقاعدہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا اعلان فرماتے ہیں۔ یہی وہ مبارک سال ہے جس میں لعان کا حکم بھی آیا، اور یہی وہ مبارک سال ہے کہ جس کے اندر اور بھی چند چیزوں وغیرہ کے بارے میں حکم آیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ غزوہ تبوک یہ سرکار کا آخری جنگی معرکہ ہے، یہاں پر آ کر سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر جو ہجرت کا 10واں سال ہے اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، مختلف لوگ جوگ در جوگ سرکار کے پاس آتے ہیں اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس کو باقی انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک توفیق عمل اللہم آمین اجمعین۔ لیان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیوی پر اگر تہمت لگا دی جائے